الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پنگھوڑے سے لے کر لحد تک، یعنی بچپن کے وقت سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی عمر کی، کوئی وقت کی، جگہ کی کوئی قید نہیں، اور اسلام نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس بات پر حوصلہ افزائی کی ہے کہ انسان سیکھے اور سکھائے، اور جو امور انسان کے دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو بدرجہ اولیٰ انسان کو سیکھنا چاہیے، اس کا صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو دینی امور کے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بظاہر چھوٹے بھی نظر آتے ہوں تو پوچھ لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان شک شبے میں رہے یا کسی ایسے طریق والا عمل کرے جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا۔ اس لیے جو دوست سوالات بھجواتے ہیں وہ یقیناً اپنے لیے ان کے فائدہ مند ہیں، اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے مختلف سوالات پر گفتگو کریں گے، اور شریک گفتگو ہوں گے مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم داؤد احمد عابد صاحب۔ ہمیں جو دوستوں نے سوالات ای میل پر بھجوائے ہیں ان پر کچھ عرصہ گزر گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئے ایک طریق پر پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ وار آغاز کیا تھا، لیکن اب ہم اس کو ذرا موقوف کر کے آپ کے سوالات پر توجہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ انتظار کرنے والے دوست کہیں زیادہ مایوس نہ ہو جائیں یا یہ نہ سمجھیں کہ وہ سوالات پہنچے نہیں یا کسی طرح سے ضائع ہو گئے۔ آپ کے وہ سوالات محفوظ ہیں، ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر مرحلہ وار گفتگو کرتے رہیں گے۔ دوستو، آج کا پہلا سوال ہمیں لبیب احمد صاحب نے لندن سے پوچھا ہے۔ لبیب صاحب کہتے ہیں کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو کیا پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ روحانی برکات کے ساتھ ایک حسین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی ہمیں بہت سے درس سکھاتی ہے، اور جتنا ہم اس کے اوپر غور کریں اسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو قرآنی احکام ہیں اور اسلامی احکام ہیں وہ دراصل ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے میں ممد و معاون ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنے والا اور نفرتوں اور دوریوں کو کم کرنے والا معاشرہ ہے۔ اسی لیے نماز باجماعت کا قیام اسلام میں کیا گیا، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، ان کی تو خیر یہاں پہ بحث کی گنجائش نہیں یہاں پہ وقت کے حوالے سے، لیکن ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ طور پہ صفیں درست کروایا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سیدھے کرے گا، اور فرماتے تھے کہ صفوں کے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ جہاں جگہ خالی ہوگی وہاں شیطان گھس جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اگر صف کے درمیان کہیں جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو لوگ وہاں پہ ایسے کھڑے ہیں جن کے درمیان میں دوری ہے، وہ صرف جسمانی دوری نہیں ہے، وہ دلوں کی دوری ہے یا سستی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے غور نہیں کیا۔ نہ سستی کی وجہ سے نماز اچھی طرح قبول ہوتی ہے، اور نہ اگر نفرتیں ہوں تو انسان اس طرح نماز ادا کر سکتا ہے جس طرح ادا اس نے کرنی ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کو ان
دوریوں کو قربتوں میں بدلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارہا ارشاد فرماتے تھے کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا بھی کرو اور جو خلا ہے ان کے درمیان اس کو کم کرو۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ کوئی شخص اکیلا کھڑے ہو کے پیچھے نہ نماز ادا کرے۔ اگر کسی کو کسی سے دوری ہے اور وہ وہاں پہ ساتھ مل کے نماز نہیں ادا کرنا چاہتا اور نماز با جماعت کے جو فوائد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور جو ثواب مقرر کیا ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صف کے اندر شامل ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اکیلے نہیں کسی نے صف بنانی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ وہاں پہ شروع ہو کے اکیلا ہی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے اور اس کی جو نفرتیں ہیں وہ جڑ پکڑتی رہے۔ پھر لوگوں نے، بعض فقہاء نے اس کا یہ طریقہ کار نکالا کہ اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا ہے، نماز پہ آیا ہے، تو وہ اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ کے پیچھے اپنے ساتھ شامل کر لیتا تھا، تاکہ اس بات سے بچ جائے کہ وہ اکیلا پیچھے نماز ادا کرے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جس صف میں سے اس نے پیچھے ایک شخص کو نکالا ہے، اب وہ اگر اس صف میں 30-40 بندے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب درمیان میں سے نکالے گا تو وہ 20 لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے سرک رہے ہیں، اگر تو درمیان میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ شیطان والا معاملہ آتا ہے، یا اگر وہ سرک رہے ہیں ساتھ ساتھ تو سب کی نماز پوری لائن کی نماز خراب ہو رہی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے اور نماز بہرحال ایک توجہ کا چاہتی ہے۔ اور اس چیز سے بچنے کے لیے پہلی بنیادی بات میرے نزدیک تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ وقت پہ پہنچے وہاں پہ۔ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچیں گے تو پہلے کسی سے گزارش کر سکتے ہیں بھی آپ ذرا پیچھے آ جائیں، ہم 2 ہو جائے، تاکہ اگر کوئی اور آئے گا تو وہ آگے کھڑا ہو جائے یا پھر ہمارے ساتھ صاف بنتی رہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی کبھار کوئی شخص لیٹ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اکیلا پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اکیلا نماز نہیں پڑھے گا وہاں پہ تو پھر اگلی صف والے جو ہیں وہ سب کی توجہ وہ اس کو خراب کرنے والی بات ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی اسے وہاں کھڑے رہنا 40 سال تک کھڑے رہنا اس کے لیے بہتر تھا کہ انتظار کرتا رہے۔ 40 کے الفاظ ہیں، وہاں پہ اس کو منٹ کر لے یا گھنٹے کر لے، بہتر تھا کہ وہ 40 وہاں کھڑا رہے کہ جو بھی ہے لمبے عرصے کی پر دلالت ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ نماز کی جو توجہ ہے نماز پڑھنے والے کی وہ نہ خراب ہو، حالانکہ جو گزرنے والا ہے وہ تو یعنی اس کو ایک لمحہ لگتا ہے وہاں سے گزرنے میں، گزر جائے گا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جو نماز بندہ جو شخص ادا کر رہا ہے اس کی توجہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس توجہ میں خلل پیدا نہ ہو، اور اس توجہ کو کہ خلل کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مقرر فرمائی تھی۔ تو اس حوالے سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان یا تو پہلے آ جائے یا پھر اکیلا پیچھے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے شخص کو بھیج دے گا پھر اس کے ساتھ، تاکہ صاف جو ہے وہ کر دی جائے۔ اس میں ایک یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اکیلے، دوسا نے جو کہا کہ اگر ضرورت پڑنے پہ اکیلا بھی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے پیچھے، کیونکہ آگے سے کھینچنا جو انہوں نے دلائل دی ہیں وہ بالکل درست۔ احادیث میں بعض ایسی ہمیں مستند کتب میں یہ احادیث ملتی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے تو حضور نے وہاں پہ نفل نماز پڑھائی اور حضور آگے کھڑے ہو گئے، اور حضرت انس کہتے ہیں میں اور ان کے بھائی غالباً عبداللہ ان کا نام تھا پیچھے کھڑے ہو گئے، والعجوز وراءنا، اور حضرت سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھیں وہ اکیلی تھی، وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوئیں۔ تو اس قسم کی احادیث سے فقہاء نے استدلال محدثین نے کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات حضور نے گھر میں نماز پڑھائی تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور آگے کھڑے ہوئے اور میں پیچھے اکیلی کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی۔
تو یہ چیز باتیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ضرورت پڑنے پہ اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن داؤد صاحب کی وہی بات کہ جو اتحاد اسلام نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے, یہ نہ ہو کہ اگلی صف میں جگہ ہو اور پھر کوئی پیچھے اپنی اکیلی صف کھڑا بنا کے نماز پڑھے, اس کو ناپسند کیا اور ایسے ان راستوں کو بند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بالکل, کہ جو ہے اس وجہ سے بھی لوگ کہ جواز چونکہ ہے کہ پیچھے اکیلے پڑھ سکتے ہو اور جماعت کے ساتھ ہو, تو اس وجہ سے لوگ پیچھے کھڑے نہ ہونا شروع ہو جائے کہ جی وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہتے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ آگے سے کھینچنا, جس طرح داؤد صاحب نے کہا کہ بعض فقہا نے اسے استدلال کیا, یا بعض جو دوسرے درجے کی کتب ہیں ان میں ایسی ملتی ہیں بعض روایات کہ وہ آگے سے مثلا بہقی میں ایسی کہ آگے سے ایک بندے کو کھینچا جا سکتا, لیکن وہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ نماز کا جو بڑا حصہ ہے اس میں انسان کھینچ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ کوئی سجدے میں گیا ہوا ہے, قعدے میں بیٹھا ہوا ہے, رکوع میں ہے, تو کس وقت وہ کھینچے گا؟ یا پھر وہ کیا مثال کے طور پہ آخر پہ کوئی پہنچا ہے تو کیا وہ انتظار کرے گا کہ لوگ کھڑے ہوں تو پھر کھینچے؟ اور اس دوران نماز جو باجماعت جس کی اتنی اہمیت ہے, تو اس قسم کی احادیث پر تنقید ہوئی, لوگوں نے کیا کہ یہ جو ہے یہ قابل اس طرح جو مستند احادیث ہیں اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ مستند احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ضرورت پڑنے پہ اکیلی کی صف ہو جاتی ہے, اس لیے کوئی یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اور باقی تو داؤد صاحب نے بیان فرما ہی دیا کہ اس سے تو سارا ڈسٹرب ہو جائے گا, لوگوں کی توجہ بٹے گی. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک حضرت, بہت شکریہ. حضرت نماز کے متعلقہ ایک اور سوال ہے. سوال یوں ہے کہ کیا نماز کے وقت بچے پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا حصہ یہ پوچھا گیا کہ کیا بچے اقامت کہہ سکتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ اس وقت اس طرح الگ الگ ہال نہیں تھے, الگ عورتوں کی جگہ نہیں ہوتی تھی, تو نماز میں جو صفوں کی ترتیب تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام کے بعد پہلے مرد اور اس کے بعد بچوں کی صف اور اس کے بعد عورتوں کی صف ہوتی تھی. اور اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان بچوں کی صف کے ذریعے ایک بیریئر بنا دیا, ایک روک, ایک پردے کی صورت پیدا کر دی. جیسے میں نے عرض کی کہ غربت کا زمانہ تھا, الگ الگ, تو ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ پردے کا بھی انتظام کرنا مشکل ہو, اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت. تو دوسرا جہاں تک امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے کا تعلق ہے, تو حضور نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے پیچھے, میرے بالکل پیچھے وہ لوگ اولو النہا والاحلام, کہ عقل والے اور دانائی والے جو لوگ ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو یہ ترتیب بیان فرمائی, اور گویا اس میں ایک خاص طور پہ اولو الاحلام والنہا یہ بتاتی ہے کہ نماز ایک بہت متبرک اور بڑی ادب والی چیز ہے, ذمہ داری والی چیز ہے. اور اس میں دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات امام کو کوئی ایسی کیفیت پیش آ جاتی ہے کہ اس کو نماز چھوڑنی پڑتی ہے, کوئی بیماری, کوئی وضو ٹوٹ جاتا ہے, انسانی فطرت میں یہ شامل ہے یہ باتیں, تو اس کی جگہ لینے والے ایسے موجود ہوں جو اچھی جاننے والے ہیں, تو اس لیے پہلے مردوں کی صفیں اور پھر بچوں کی باری آتی ہے. یہ یہاں تک تو یہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اولو النہا والاحلام میں یہ بھی کہ چونکہ عقل کی بات ہو رہی ہے, بچوں میں بعض ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بے عقلی کی باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں, اپنی ناسمجھی میں, اپنی کم عقلی میں بعض اوقات شرارت ہو جاتی ہے, کوئی کہہ کر نکل آتا ہے, اور اس میں بیچاروں کو ایسا قصور نہیں ہوتا, وہ مکلف نہیں ہے. جی, اور ان کی اس وجہ سے چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں, اس لیے ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ, اس لیے ان کو پیچھے رکھا. یہ اصول یہ ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض سمجھدار بچے جو عقل دانائی رکھتے ہیں اور وہ اگر آ کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس صف سے انہیں اٹھانا مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ امام کے بالکل پیچھے ویسی جگہ ایک مخصوص ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جن کے متعلق یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے آ کے بیٹھیں گے. ہم نے اپنے دیکھا مسجد مبارک ربوہ میں بھی پہ بزرگ آ کے پہلے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, پھر حضرت صاحب تشریف لاتے, تو وہ جگہ مخصوص ہوتی ہے.
اس کے علاوہ اس کے ارد گرد اگر بچے باقی امام نہیں ہیں اور نماز، پھر دوسری بات یہ کہ نماز شروع ہو گئی، اس وقت یہ تو نہیں کہ بچوں کو کہا جائے کہ نہیں پیچھے ہی کھڑے ہوں، پھر اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہے تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اس کا پہلو یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر سمجھدار اور عقل والے ہیں تو وہ امامت بھی کروا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ چھوٹی عمر کے تھے اور فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے، اور اس قبیلے میں یہ چونکہ وہاں سے قافلے مسلمانوں کے گزرا کرتے تھے تو قرآن کریم وہ پڑھتے تھے تو یہ کہتے ہیں میں بھی وہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو جب ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا تو اس میں کوئی اور امامت کروانے والا نہیں تھا، میں ہی مجھے قرآن کریم آتا تھا تو میں نے وہ سمجھ کے نماز کس طرح پڑھائی جاتی ہے تو امامت میں کرواتا رہا، تو وہ بچہ ہونے کے بنا پہ امامت بھی کرواتے رہے۔ اس لیے اس سوال کے دوسرے پہلو کو بھی حل کر دیا کہ نہ صرف اقامت، وہ تو امامت بھی کروا سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی اور نہیں ہے اقامت کہنے والا تو کوئی حرج نہیں اقامت کہنے کی۔ اور بعض اوقات بچوں کو اذان دلوائی جاتی ہے تاکہ ان کو وہ سیکھیں، وہ سمجھیں، اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جو کوئی اذان کہے گا وہی اقامت کہے گا، اس لیے اگر بچے نے اذان دی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ ایک طرف ہو کے وہ امام کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو کے اقامت کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی اس میں بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے خدا، بہت شکریہ، جزاک اللہ حسن الجزا۔ دوسرا اگلا سوال جو ہے وہ بھی نماز سے تعلق ہے، نماز کی جو قسم ہے وتر، ان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت کہاں سے شروع کی جائے، کہ ثنا سے ہو یا سورہ فاتحہ سے ہو؟ وتر ادا کرنے کے اصل میں دو طریقے ہیں، اور وہ دو طریقے یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تینوں رکعتیں ایک ہی نیت سے ادا کر لی جائے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے فتاویٰ میں بیان فرمایا ہے، یعنی درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں سلام پھیر لیا جائے اور پھر دوبارہ سے بلا توقف نماز شروع کر کے تو تیسری رکعت الگ لیکن درمیان میں وقفہ نہ ہو وہ ادا کی جائے۔ اگر تو تینوں رکعتیں اکٹھی ادا کرنی ہیں جیسے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوگی، لیکن مغرب کی نماز کے ساتھ اس کا فرق یہ ہوگا کہ اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کو یا قرآن کریم کے کسی حصے کو ملایا جائے گا، پڑھا جائے گا، جبکہ مغرب کی نماز میں یہ نہیں کیا جاتا۔ اور اگر باجماعت پڑھ رہے ہوں تو یہاں پر قرات بالجہر بھی کریں گے، اونچی آواز میں جو قرآن کریم ہے وہ پڑھا جائے گا، جو سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، جبکہ مغرب کی نماز میں وہ قرات بالجہر نہیں ہوتی، اپنی امام جو ہے وہ اپنی دھیمی آواز میں ہی بغیر اس کے آواز آئے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ اور جو دوسری کیفیت ہے اس میں جیسے ایک انسان پہلی رکعت شروع کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت ہے، اسی طرح بہت ساری روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نماز کی ابتدا کرتے، نماز شروع کرتے تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بعض دعائیہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ تو جس طرح وہ ثنا وغیرہ پڑھتے ہیں نماز میں، اسی طرح نماز کو شروع کر کے تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی اور سورت کو یا قرآن کریم کے کچھ حصے کو ملا کے تو وہ مکمل کی جائے گی رکعت۔ تو دونوں طریقے درست ہیں، دونوں طریقے مسنون ہیں، دونوں طریقے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں۔ بعض اوقات بعض صحابہ نے مختلف انداز میں پوچھا، ایک موقع پہ مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے وہ جب ملفوظات میں نے پڑھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ طریق زیادہ پسند ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھ کے پھر تیسری رکعت پڑھی جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ایک اور موقع نماز میں مل جائے گا، چونکہ اگر ہم اتحیات بیٹھے ہیں اور ہم سلام پھیریں تو سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اگر ہم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعتیں مسلسل پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں علیحدہ پڑھ رہے ہیں،
لیکن اگر ہم 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ درود ابراہیمی سے پہلے ہی ہم اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام اگر نہ پھیرنا ہو. تو اس حوالے سے یہ ایک حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اپنی، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا عشق اور محبت تھی کہ کوئی موقع کوئی بہانہ جو ہے وہ جائے نا، وہ جائے نا. اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. جی ٹھیک ہے دوستو، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. خاصا عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے ہم سے یہ پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص اپنے طور پر عشاء کی نماز اور وتر پڑھ چکا ہے، پھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو کیا وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے دوبارہ؟ جی بالکل شامل ہو سکتا ہے، اور اسے ضرور شامل ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس قسم کی روایات ملتی ہیں. بلکہ بعض موقعوں پہ بعض ضرورت کے تحت باجماعت نماز پڑھنے والوں نے بھی پھر باجماعت پڑھی. مثال کے طور پہ بخاری میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک یہ محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتا اور پھر میں اپنے قبیلے میں جا کے، وہاں پہ کوئی اور نماز پڑھانے والا نہیں تھا، وہاں اپنے قبیلے میں جا کے نماز پڑھاتا. تو یہ ضرورت تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا ہوا کہ کسی کام کے لیے حضور نے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور نے ہی کسی صحابی کو کسی اہم کام کے لیے بھجوایا ہوا تھا. جب وہ واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اپنے صحابہ سے ہے اور ان کا اتنا گہرا خیال کہ یہ محسوس کہ میں نے کام کے لیے بھیجا اور یہ آئے ہیں اور نماز ہو چکی ہے، تو حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں. چنانچہ حضرت ابو بکر نے دوبارہ پھر نماز وہ پڑھی ہے ان کے ساتھ، تاکہ وہ جو صحابی تھے جو نماز میں شامل نہیں ہو سکے ان کی باجماعت ہو جائے. یہ ہے کہ باجماعت پڑھی ہوئی بھی دوبارہ پڑھی ضرورت پڑنے پہ. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز اپنے طور پہ پڑھی اور اس کے بعد باجماعت مل رہی ہے، تو اس کے متعلق تو بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور نے ایک موقع پہ فجر کی نماز پڑھائی. تو فجر کی نماز پڑھا کے حضور جب واپس مڑے پیچھے دیکھا تو 2 شخص پیچھے کھڑے تھے جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو حضور نے ان کو بلایا، خیر انہیں آگے لایا گیا، تو تھوڑے سے خوف زدہ بھی ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ نماز میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس لیے شامل ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے طور پہ نماز پڑھی ہو اور تمہیں باجماعت نماز مل جائے تو باجماعت نماز میں شامل ہوا کرو، وہ جو ہے وہ نفل ہو جائے گی. تو یہ بڑا واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس میں حکمت اور وجہ یہ ہے کہ باجماعت نماز جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 27 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے، اور اکیلے پڑھی ہوئی نماز تو اکیلی ایک ہی نماز شمار ہوگی. اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابو داؤد میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے فتنوں کا ذکر کر کے، ان حالات کا ذکر کر کے، ان مشکلات کا ذکر کر کے ایک یہ بھی اس کی نشانی بتائی کہ اس وقت یہ بھی ہوگا کہ لوگ بلا وجہ، جو اس دور کے حاکم ہوں گے، جو اس دور کے حکمران ہوں گے، وہ بلا وجہ نماز کو ضائع کیا کریں گے، اس کو اپنے وقت سے تجاوز کر جائیں گے. وقت گزر جائے گا، وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا، پھر نماز پڑھا کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پھر میرے لیے کیا حکم ہے اگر میں ایسا وقت پاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نماز وقت پہ ادا کر لیا کرنا، اور اگر پھر تمہیں وہ مل جائے تو باجماعت بھی پڑھ لینا، تو تمہاری نماز جو ہے وقت پہ جو پڑھی ہوئی ہے وہ بھی شمار ہو جائے گی. تو یہ بڑا واضح ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس میں دوسری حدیث میں تو وقت پہ نماز پڑھنے کا بھی حکم ہوا نا. اور اس میں یہ وضاحت میں کرتا چلوں کہ یہ پھر کہتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں بعض اوقات جب جو اس دور کے جو امارات ہے وہ اپنی دنیاوی مشغلوں میں رہتے تھے اور نماز کو
وقت کے جو اس کا وقت ہوتا تھا اس کے گزرنے کے قریب ہو جاتا تھا پھر وہ پڑھ آتے تھے. تو یہ ایک جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس وقت میں بھی پوری ہوئی. تو یہ بہرحال اصل غرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے اور اس کے باجماعت مل جائے تو اسے باجماعت میں شامل ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. خزا ایک اور بھی غالباً ان کو یہ تشنگی اس میں نہ رہ جائے کہ عشاء پڑھ لی ہے وطر بھی پڑھ لی ہے. جی ہاں جی. تو اس کے وہ وطر کے متعلق ایک حکم ملتا ہے کہ وہ آخری نماز رات کی اپنی جو ہے وہ بناؤ. تو وہ جو پہلے والے وطر ہیں وہ شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کی دونوں ہے. میرے نزدیک تو دونوں آپشن ہیں. اگر وہ اس کو شمار کرنا چاہتے ہیں تو وہ شمار ہو، لیکن بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ پہلے نہیں پڑھے جا سکتے فرض نماز سے، اس لیے اگر انہوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے تو پھر وہ پوری نماز دوبارہ پڑھ لیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا وطرانہ، عربی کے الفاظ کیا ہوں گے؟ لا وطرہ، دو وطر، لا وطرانے فی لیلتن، کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وطر جو ہو باجماعت نماز جو ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وطر اگر اس نے پڑھ لیے ہیں تو بعد میں وہ اسے صرف فرض نماز جو ہے وہ پڑھ لے تو اس کے پہلے وطر کفایت کر جائیں گے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ وجل آخرہ صلاتکم باللیل وطرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وطر فزیکلی طور پہ آخر پہ پڑھے جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مروی ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سنت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر پہلی رات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد صبح اٹھ کے آپ تہجد کے نوافل پڑھ سکتے ہیں. یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات کی نماز کا مجموعہ کیا جائے، جب اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو وہ طاق ہونی چاہیے. تو آپ وطر پہلے پڑھ لیں یا آخر پہ پڑھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. وطر 2 دفعہ نہ پڑھے جائے. رکعتوں کی تعداد وہی رہتی ہے، رکعتوں کی تعداد جو ہے جن کو بنایا گیا ہے کہ فرض جو ہیں وہ بھی اپنی ذات میں جو مغرب کی نماز کے ذریعے ان کو وطر بنایا گیا ہے، اور جو نوافل ہیں سنت اور نوافل جو ایک ہی. اس لیے خلاصہ یہ کہ وہ اگر اس نے پہلے وطر پڑھ لیے ہیں اور اسے باجماعت نماز مل رہی ہے تو وہ بس فرض نماز پڑھ لے تو اس کی نماز پوری ہو جائے. آخر پر یہ ایک اور سوال جو ہے یہ بھی نماز کے متعلقہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا نماز باجماعت کی خاطر مقتدیوں کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں مقتدیوں کا بالکل انتظار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ، لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح شروع میں داؤد صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہیے. قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن جب باجماعت نماز ہو رہی ہے تو اس میں مقتدی بعض اوقات آ رہے ہیں، نماز کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایک موقع پہ حضور حجۃ الوداع کے موقع کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب غالباً مزدلفہ میں حضور جب رکے تو حضور نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھانی شروع کی. تو قافلہ چونکہ بعض اوقات آتا ہے آہستہ، کچھ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مغرب کی نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد حضور کی نظر پڑی تو کچھ اونٹ سواریاں جو تھیں وہ کھڑی تھیں. تو حضور غالباً وہاں پہ چونکہ ان کا خیال تھا صحابہ کا کہ شاید ابھی سفر جاری ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ سواریوں کو اونٹوں کو بٹھایا نہیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت اور رحمت کا ایک جو جانوروں کے ساتھ بھی کہ وہ بھی لمبا سفر کر کے ہیں. حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سواریوں کو بٹھا لو. پھر انہوں نے وہ سواریوں کو باقاعدہ بٹھایا، ان کے سامان اتار دیے، اور اس دوران حضور نے انتظار کیا، اور پھر صحابہ شامل ہوئے، پھر حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی. تو اس میں بریک کر کے مقتدیوں کا انتظار کیا. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم و عدل، جن کو حضور نے اس دور میں تجدید دین کے لیے نبی مقرر فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا، آپ سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور کسی سفر میں تھے تو وہاں پہ حضور اور حضور کے ساتھی باجماعت جب نماز پڑھتے تھے تو قصر نماز پڑھتے تھے.
تو وہاں پہ ایک مقامی غالباً ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب تھے، یہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا ذکر نہیں ہے، ان کا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب تھا، تو وہ بھی وہاں کے مقامی تھے۔ تو وہ چونکہ نماز بعد میں اپنی پوری کیا کرتے تھے، تو ایک موقع پہ جب ایک پہلی نماز ہوئی، نمازیں جمع ہوتی تھی، پہلی نماز ہوئی تو اس کے بعد دوسری نماز ہونے لگی، تو حضور نے فرمایا کہ اسماعیل خان صاحب ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر لیں، انہیں پہلے نماز مکمل کر لینے دیں پھر تو اس لیے مقتدیوں کا ضرورت پڑنے پہ انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہو جاتا ہے، لیکن یہ انتظامیہ اور اس وقت کے امام یا جو بھی ہیں، جو اس مسجد کے صدر ہیں یا جو بھی انسان ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا انتظار کیا جائے، اس پہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کو معمول ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ٹھہریں جی امام صاحب آپ ذرا لوگ آ رہے ہیں، یہ انتظامیہ اور امام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ جی خانہ بہت شکریہ۔ میں نے کہا جب آپ مثالوں کا ذکر کر رہے تھے تو ایک اور مثال جو اس وقت ہمیں ایسے ہی ایک شفیق وجود میں نظر آتی ہے کہ حضرت صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بیت الفتوح میں یا کسی اور جگہ کوئی ایسا اجتماع ہو، کہیں اکٹھے ہوں، فرض کریں کہ صاحب بعض دفعہ مہربانی فرماتے ہوئے شادیوں پر تشریف لاتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے تو صاحب کو بڑا پیارا انداز ہے، صاحب محراب کے پاس کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں حضور انتظار فرماتے ہیں، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی پیچھے سے نہیں آ رہا تو پھر حضور نماز شروع کرواتے ہیں۔ حضرین کرام، اللہ تعالیٰ یہ ساری جو برکتیں اور وہ تعلیمات جو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں اور جن کو اب اپنی آنکھوں کے سامنے عمل ہوتا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ذریعے ہمیں وہ باتیں عملاً جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ اس نعمت سے چمٹائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد